بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سخاوت پہ، اور سخاوت آج کل کے لوگوں کی نہیں، میری یا آپ کی سخاوت نہیں۔ ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شان اقدس کیا تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، اور سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی کی۔ ناظرین، ایک دفعہ بغداد سے ایک شخص آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آگے فرماتا ہے کہ حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور آج کل کاروباری نقصان کی وجہ سے میرے حالات کافی زیادہ خراب ہیں، اور میں بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں۔ تو لہٰذا میں نے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں کہ وہ بڑے سخی ہیں، ان کی تربیت بڑی اس طرح کی گئی ہے کہ وہ سخاوت کرنے میں بہت ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ساتھ میں اپنے گھر لے گئے۔ جا کر کہتا ہے کہ جب میں دروازے پہ پہنچا تو دروازہ تو بڑا شاندار خوبصورت تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر ایک ایسی چارپائی بھی نہیں تھی کہ جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا۔ 3-4 چٹائیاں تھیں کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مجھے لے کر وہیں پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ کچھ کھانا پینا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو کھجوروں کا نذرانہ پیش کیا اور کہا کہ یہ تناول فرمائیے، اور کہنے لگے کہ دوست، آپ آئے تو بڑی امید سے ہو، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ نا امید نہیں لوٹیں گے، لیکن میں ایک راز کی بات بتاؤں کہ پچھلے 3 دن سے میرے پیٹ میں ایک اناج کا دانہ بھی نہیں گیا، صرف ان کھجوروں پہ گزارا کر رہا ہوں، گزر بسر کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اب میرا کیا ہوگا؟ آپ کے تو پہلے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بڑی امید سے آیا ہوں، بڑے ایمان سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہیں ہو، گھبراؤ نہیں، تم عثمان غنی کے پاس جاؤ نا، وہاں پہ تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، کیا وہ میری مدد کر پائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان کے گھر میں اللہ نے بہت رزق عطا کیا، اور عثمان کی سخاوت بہت مشہور ہے، تمہیں نا امیدی نہیں ہوگی، تم جاؤ تو صحیح، لیکن یاد رکھنا میرے بارے میں مت کہنا۔ تو وہ شخص اٹھا، حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو اندر سے بچوں کو ڈانٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب ڈانٹ کیا پڑ رہی ہے؟ بچوں کو ڈانٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ دودھ بھی پی رہے ہو، شہد بھی کھا رہے ہو، اور کھجوریں بھی کھا رہے ہو، ہر چیز میٹھی ہے، یہ تم لوگوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، اتنا زیادہ فضول خرچی مت کرو، کوئی ایک چیز لے لو، یا دودھ پی لو، یا شہد پی لو، یا کھجوریں لے لو، سبھی چیزیں میٹھی ہیں۔ تو وہ شخص سنتا ہے کہ میں جب یہ آواز سنی، یہ الفاظ سنے، تو میں کشمکش میں پڑ گیا کہ میں اس انسان سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور میری مدد کا جو ہے وہ تقاضا بہت زیادہ ہے، تو یہ تو اپنے گھر میں ایک دودھ اور کھجور سے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، تو یہ میری کیا مدد کرے گا؟ یہ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت عثمان غنی نمودار ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ معاف کیجئے گا، ذرا بچے تنگ کر رہے تھے تو ان کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اس لیے دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ بتائیے کیسے آئے ہیں؟ جب حضرت عثمان غنی نے سلام لیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان جو یہاں پر کھڑا ہے میرے سامنے، یہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی ضرورت کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اندر آ جائیے، بیٹھیے، کچھ کھا پی لیجئے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو اندر لے کر گئے اور لے جا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد خادم کو آواز دی تو اس کی خدمت میں حلوہ، شہد اور کھجوریں پیش کی گئیں۔ وہ انسان پھر سوچ میں پڑ گیا
کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ انسان کفایت شعری کا لیکچر اپنے بچوں کو دے رہا تھا، اور اب میرے سامنے سبھی چیزیں پیش کر دیں، میں کیا اندازہ لگا سکوں؟ وہ یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو سمجھا میں اس لیے رہا تھا کہ اللہ کی ذات نے جو مجھے مال عطا کیا ہے یہ سب ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی عیاشیوں میں اس کو اڑا دیں۔ تھوڑا سا اس بات کو ناظرین غور کیجئے، ہماری تعلیم، ہماری تربیت کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے وہ صرف اس لیے عطا نہیں کیا کہ میرے بچے اس کو اپنی عیاشیوں میں اڑاتے پھریں، یہ اللہ نے مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے عطا کیا۔ تو اس میں کوئی دراہے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے نہ جانے وہ کس کس کے نام کا، کس کس کے نصیب کا ہمیں ملتا ہے۔ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس انسان نے بولا کہ حضرت میں فلاں جگہ کا تاجر ہوں تو میری کچھ ضرورت ہے، کاروباری نقصان کی وجہ سے میں کافی مقروض ہو چکا ہوں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کس لیے مدد چاہیے، کیوں مدد چاہیے، کب تمہیں کاروبار میں نقصان ہوا، کیسے نقصان ہوا، کیا کاروبار تھا تمہارا، کوئی تصدیق، کوئی تفتیش، کچھ نہیں۔ آپ نے اپنے خادم کو آواز دی تو خادم ایک اونٹنی سامان سے لدی ہوئی لے کر آتا ہے۔ آپ اسے فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی پہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کچھ کپڑے ہیں، تمہارے گھر کے لیے کچھ اناج رکھ دیا گیا ہے جس میں کچھ کھجوریں ہیں، تاکہ تم اپنے خاندان کی کفالت کر سکو اور گزر بسر میں تمہاری مدد ہو سکے۔ اور اس اونٹنی پر ایک پوٹلی میں 6000 دینار بھی رکھ دیے گئے ہیں تاکہ تم اپنا قرض بھی اتار سکو اور قرض اتارنے کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کوئی بہتر کاروبار بھی کر سکو۔ تو وہ شخص فرماتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری ضرورت تو محض 3000 دینار کی تھی، آپ نے تو مجھے 6000 دینار عطا کیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو وہ شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور یہ اونٹنی میں نہیں لے جا سکتا، سفر بہت زیادہ ہے، میں اونٹنی واپس کرنے نہیں آ سکتا، تو یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنی واپس بھجوانے کے لیے تمہیں دی ہی نہیں، یہ تو تحفہ ہے، تم پیدل سفر کر کے آئے ہو، بہت زیادہ طویل سفر ہے، یہ تحفتاً تمہیں دی جا رہی ہے، یہ تمہاری امانت ہے، اس کو تم اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ تو اس شخص نے شکریہ ادا کیا تو آپ نے فرمایا کہ شکریہ میرا نہیں، شکریہ ابوبکر صدیق کا عطا کرنا جس نے تمہیں میرے گھر کا راستہ دکھایا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پر بھیجا ہے، آپ کے گھر کا راستہ دکھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملات کو تم چھوڑو، تم اپنی ضرورت پوری کرو اور ضرورت ہو تو لوٹ آنا۔ ناظرین، میرا یہ واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ایک مقصد ہے۔ یہ واقعہ میرے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی، یہاں پہ مجھے سوچنے کی ضرورت آئی کہ آج ہم اپنی ضرورت، اپنے تقاضات ہم کسی بہن بھائی سے نہیں بیان کر سکتے۔ ہم اگر کسی سے ادھار طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تفتیش کی جاتی ہے، کیا ہمارے دین اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ اس واقعے کی تصدیق کے بعد تو قطعی طور پہ نہیں۔ ہم اگر سوچیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو سود جیسی لعنت میں پڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ کہ وہ اتنی جرأت ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کسی بہن بھائی سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ تقاضا کر سکیں، کسی کو اپنی مصیبت پریشانی بتا سکیں۔
یہاں پر تو یہ عالم ہے کہ اگر کسی نے کسی کی مدد کر دی تو پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پھر بات بے بات اس کو جتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں وقت فلاں جگہ تمہاری مدد فرمائی۔ تو کیوں ہم لوگ پھر یہ سب چیزیں سننے کی بجائے جب ایک انسان یہی راستہ اختیار کرے گا نا، اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں جو ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، جو صحابہ کرام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ زندگی گزار کر ہمیں کیا بتایا، ہمارے لیے یہ میسیجز ہیں، ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارے لیے یہ پیغامات ہیں، جن کو ہم پس پردہ ڈال کر نہ جانے کس گمان میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ اگر آج ہم میں کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ ہمیشہ اپنے سے کم تر جتنے بھی اس کے سگے بہن بھائی ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کم تر رہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ ان کو جتا سکے، ان کو شرمندہ کر سکے، ان کو یہ بتا سکے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تم میرے سے کم مالدار۔ ناظرین، اس بارے میں سوچنا ہے ہمیں اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے تو یہ وہ آخرت کی تیاریاں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا کہ آخرت کی تیاری کرو۔ وقت بہت کم ہے ہم لوگوں کے پاس، اگلے سانس کا کسی کو گارنٹی نہیں ہے۔ ہماری دولت، ہمارا پیسہ، ہمارا غرور یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ جائیں گے تو یہ اعمال۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی اور آسانیاں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔